السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں ایک خبر آئی ہمارے سامنے، ہم اس کا انتظار کرتے رہے. ہم نے کہا دوسرے کار لیں، کسی نے نہیں کی یا کم از کم قابل ذکر مقامات پہ نہیں ہوئی، تو ہم نے کہا کہ چلیں پھر یہ بھاری پتھر آپ کا بھائی اٹھا لیتا ہے. گزشتہ دنوں ایک سیکیورٹی کے اوپر بریفنگ تھی. بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے اندر ایک بہت بڑے انٹیلیجنس افسر جو تھے وہ وہاں پہ بولے، اور حیرت کی بات ہے کہ کوئی 3.5 سے 4.5 گھنٹے بولے. پاکستان کی سیکیورٹی، پولیٹیکل سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی اور جیو اسٹریٹجک سیکیورٹی کے اوپر انہوں نے گفتگو کی. اور اس گفتگو میں سے جو 2-3 باتیں سامنے آئیں، جو کہ ہماری بھی ایک پارٹی موجود تھی وہاں پہ ایک جشوش موجود تھا، انہوں نے کوئی نہیں کیا. میں نے کہا کچھ عطا ہو جائے، تاکہ ہم نے سیٹرڈے اور سنڈے کے روز ولاگ کرنا ہوتا ہے، ٹاپک کوئی نہیں ہوتا. تو انہوں نے فرمایا تو چلتے میں آیا. تو انہوں نے فرمایا کہ جناب 2 لائنیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ بتایا گیا انہی الفاظ کے اندر کم وقت میں عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے، کیونکہ ان کے خلاف اتنے بے شمار اور جسے کہنا چاہیے ننگے اور برہنہ ثبوت دستیاب ہیں کہ اگر ان کے خلاف ملٹری ٹرائل کورٹ نہیں ہوتا تو یہ ملک کے لیے بہت بڑی زیادتی ہوگی. یہ ان کا فرمان تھا. اور سروائیول جو ہے نا، وہ ادارے کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں فیس کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اتنے زیادہ کثیر تعداد کے اندر اور بے پناہ ثبوت موجود ہیں، اور آپ ان کو کیوں ملٹری ٹرائل کے اندر نہیں لے کے جا رہے. تو اس لیے یہ ان کا ملٹری ٹرائل ایک تو ہونا ہے. اور دوسرا جو ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، دوسرا انہوں نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے کی کوئی دور پاسبلٹی نہیں ہے. پاکستان کے پاس فنڈز دستیاب ہیں. اگر کسی معاملے کے اوپر اسے زر مبادلہ کے ضرورت پڑے گی تو اس کے ارینجمنٹ ہو چکے ہیں. اور یہ جو پچھلے دنوں چائنا نے $1 ارب چپکے سے پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پاکستان نے ان کو واپس کیے تھے. وہ لیا ہوا قرض تھا جو پاکستان نے واپس کیا اور پھر ان سے دوبارہ منگوا لیا. تو وہ $1 ارب آئے ہیں. تو وہ اسی لیے اس سے کوئی 2 دن پہلے وہ ورکشاپ تھی. تو میں نے کہا کہ بہرحال اس کی بات کر دی جائے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل جو ہے اس حوالے سے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک اصولی موقف اپنا چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر انتظام کسی بھی انتظامی یونٹ کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہیومن رائٹس وائلیشن کرے، یہ اس کو کبھی نہیں روکتے. ٹھیک ہے نا. مریم نواز شریف کے دفتر کے اوپر، ہوٹل کے کمرے کے اوپر حملہ ہوتا ہے، دروازہ توڑا جاتا ہے. حالانکہ دروازہ نوک کر کے کھلوایا بھی جا سکتا تھا، لیکن توڑا جاتا ہے. اپنے جبر اور استبداد کا اظہار کیا جاتا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پبلکلی ان کے اوپر نہیں برستے. وہ چپکے سے فون کرتے ہیں کہیں پہ، اور پھر ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم کریں گے، اور پھر کہیں 2-3 ہفتوں کے بعد جا کے ان افسران کو منظر سے ہٹایا جاتا ہے صرف. لیکن یہ ہے کہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی نہیں کی جاتی، اور اس کے اوپر مطمئن ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی کی ہیومن رائٹس کی. اور اس کے خلاف ایک سٹانس ہے، ایک جد و جہد ہے. میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن وہ کبھی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں نہیں آتے. وہ اپنی جگہ پہ لیکن وہ یہ ضرور کرتے ہیں کہ وہ وکٹم کے ساتھ زبانی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے دیکھیں مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی یہی کام کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں مستقل. پی ایم ایل این جو ہے وہ اس معاملے کے اندر زگ زیگ کا شکار رہتی ہے. جب ان کی ضرورت کرتی ہے تو اس طرح کی باتوں کا ذکر کر لیتے ہیں، جب ان کو ضرورت نہیں رہتی تو پھر اس طرح کی باتوں کا ذکر نہیں کرتے. مطلب مریم نواز شریف آمنہ مسعود جنجوعہ صاحب کے کیمپ میں، صاحبہ جو ہیں ہماری بہن آپی جو ہیں، ان کے کیمپ میں بھی پہنچ جاتی ہیں، اور جب ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو وہ ان کا ذکر کرنا بھی نہیں کرتی. یہ بات پی ایم ایل این کے بہت برے طریقے سے گلے پڑنے والی ہے. جس طرح اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ جو ہو رہی ہے، اور جس طرح سے ان کو رگڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ باپ اور بیٹے کا معاملہ ہے.
پی ٹی آئی کے جو باپ تھے جنہوں نے ان کو جنم دیا تھا، ان کی وہ ناہنجار اولاد نکل آئی. باپ کسی اور کو پھینٹ سکے یا نہ پھینٹ سکے، کوئی جو اس کو خلاف بات کرے یا جو اس کو رگڑے، لیکن باپ اپنی اولاد کو بڑا ریلیجسلی پھینٹتا ہے، کیونکہ اسے ہوتا ہے کہ یار میں نے تمہیں پال پوس کے اس لیے بڑا کیا تھا کہ تم میرے منہ پہ تھوکنا شروع کر دے، تو اپنے پتر کو بہت پھینٹتا ہے. یہ پی ٹی آئی کے پہلے جو مسکرینٹس ہیں، جو تخریب کار ہیں یا جو دہشت گرد ہیں کے اندر جو بچے پکڑے جا رہے ہیں، یہ انہوں نے تخلیق کیے تھے نا، انہوں نے اپنی گود میں رکھ کے پالے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے ان کے فلوک لگوائے ہوئے ہیں، اور اب وہی ان کو پھینٹ رہے ہیں. لیکن اس موقع کے اوپر پی ایم ایل این کو اس کے اوپر تالیاں بجانے کی بجائے پیپلز پارٹی والی اسٹریٹجی اختیار کرتے ہوئے اس کی کنڈیمنیشن کرنی چاہیے، کہنا چاہیے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے جان اللہ کو دینی ہے. وہ افریدی جو ہے جس نے کہا تھا، اس نے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر اگر ڈالا تھا جعلی مقدمہ، تو اس میں تو ایک میجر جنرل صاحب بھی شامل تھے نا. وہ اپنی پروموشنل لے کے تو بڑی بڑی پوسٹوں پہ پوائنٹ ہوتا پھر رہا ہوگا، وہ جاہل آدمی جو اس وقت جس نے کابینہ کو بھی یقین دلا دیا تھا کہ یہ ثبوت اصلی ہے، اور اس کے بعد کیس بھی عدالت میں فائل کر دیا تھا کہ کیس اصلی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ افریدی صاحب جو ہیں یہ ماؤس پیس تھے اور یہ جا کے پوری ذمہ داری لے رہے تھے. تو دیکھیں پھر آپ، اب افریدی صاحب کے سوتیلے بھائی فوت ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کو جنازہ پڑھنے نہیں جانے دیا. تو یہ تو وہی ہو گیا نا، نواز شریف صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے تو نواز شریف صاحب کو واپس نہیں آنے دیا گیا، یا مطلب یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا نا. یا صرف سر آپ ایسے کر لیں کہ کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آنے کے لیے نواز شریف صاحب کو بھی پیرول پہ ہفتے کے لیے رہاکاری دیا گیا تھا نا، تو کر دیتے، اس کو کیا ہونا تھا اس کا یار. شہر یار افریدی صاحب جو ہیں وہ جن کے پالتو ہیں ان کو پالتے ہوئے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بہت بڑا ڈرگ ٹریفکر ہے اور پنڈی کے اندر اس کا پورا ڈرگ سیلنگ کا نیٹ ورک ہے اس کے سسرال کا. اس کو یہ نہیں پتا تھا جب اس کو پال رہے تھے، سارا پتا ہوتا ہے ان کو. وہ چنتے ہی داغی بیر ہیں، وہ داغی دانے چنتے ہیں تاکہ ان کو بلیک میل کرنے میں آسانی ہو سکے، ان کو اوقات میں رکھنے میں آسانی ہو سکے. یعنی یار جب وہ منسٹر تھا نارکوٹکس کا، یا میرا خیال جس کا بھی تھا، اس کا ہر دوسرے دن اس کا بھتیجا بھانجا جو تھا وہ سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑا جاتا تھا. یار جس دن اس نے حلف اٹھانا تھا اس دن پکڑا گیا تھا، اور پھر پولیس کو چھوڑنا پڑتا تھا اس کو. وہ اتنے بڑے جناب وہ لے کے آ رہا ہوتا تھا چتروں کے پیکٹ. یہ ان کو نہیں پتا تھا جنہوں نے اس کو منسٹر بنایا تھا اور کہا تھا کہ چلو پی ٹی آئی کے اندر چلو، تم نے وہاں سے جیتنا. ٹھیک ہے، تو یار ان کا کام ہے ان تک رہنے دیں. پی ایم ایل این کو اپنا اس کے اندر اکھلی کے اندر سر دیتی ہے. لیکن ایسے ہی میں ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا. تو بھائی جان پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی پیمنٹس جتنی بھی ہیں، یہ جو چوتھے کے دن یہ بیٹھ جاتی ہیں نا بدرویں، یہ اکانومی کی بدرویں جو بیڑا غرق کر کے گئی ہوئی ہیں، ان کے اندر شبر زیادہ بھی بڑی ہمت کے ساتھ بغض بنی ہوئی بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. یار یہ شخص ایف بی آر چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب اکانومی بڑی خراب حالت میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کیا آئی بی اے والے، وہ بھی بڑے دھڑلے سے بیٹھ کے اکانومی کے اوپر ہمیں بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. 2 دفعہ ان کو موقع ملا، مٹی تو کہیں نہیں کر سکے، اور بھاشن دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کام کرنا کسی اور کا کام ہوتا ہے، بھاشن دینا کسی اور کا کام ہوتا ہے. بھاشن دینے والے سے کام کروائیں گے تو وہی ہوگا جو یہ جو ہے ایک میرے سامنے آیا سیمینار جس کے اندر جناب یہ سارے لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. میں نے کہا یار یہ دیز آر دا ریزن آف کرائسس. ان لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم اس وقت اس حالت میں یہ کچھ کر نہیں سکے. نان پریکٹیکل لوگ سے باتیں ان سے جتنی مرضی کروا لو، سیمینار جتنی مرضی کروا لو، ٹی وی کے اوپر مباحثے جتنے مرضی کروا لو، عملی طور پہ یہ نل بٹا نل برابر نل. ٹھیک ہے، بہرحال جی اب جو ہے یہ ایک اس حوالے سے تو اچھی خبر ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک انسانی حقوق سے محبت کرنے والے ایک شخص کے طور پہ میں کبھی بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا جائے. اب دیکھیں نا، اگر آپ نے پکڑنا ہے تو یہ محمد خان پٹی جیسے مجرموں کو پکڑیں یار. انڈر میٹر کو ہو گئے یار وہ کہاں تک ایلیویٹ ہو گیا، اونلی بیکاز ہی واز کرمنل، ہی واز گینگ ممبر آف چودھری صاحبان، اور اس کو وہ ایلیویٹ کر کے کہاں پہ لے گئے. یہ تو ایک محمد خان پٹی ہے نا، اور انہوں نے 4,500 محمد خان پٹی کٹھے کیے ہوئے انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر.
ٹھیک ہے. جو میرا مطلب ہے گجرات کا ماچھی جو توبی جو موچی سارا لا کے انہوں نے یہاں پہ بھرتی کر دیا. یار کوالیفیکیشن ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ ووٹر سپورٹر ہے اور بر وقت جا کے بلوا کرنے کے اندر چودھریوں کی سپورٹ کرتا ہے, چودھری پرویز لائی کی, تو اس لیے بھرتی کر دو اس کو. فلوک لگا ہوا ہے, کئی سے وہ جو ہیں ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, وہ کئی سال اسمبلی بھی نہیں آئے, لیکن اس وقت آئے جب چودھری صاحب کو وہاں پہ کرنا مطلوب تھا. تو محمد خان پٹی صاحب کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے ان کے عہدے سے, اور ان کے ایک اور بھی صاحب ہیں ان کو بھی کر دیا گیا ہے. کیا کریں گے, جس نے سسپینڈ کیا وہ بھی چودھری صاحبان کا ہی ہے. وہ اس نے ایسا اس کے اندر کوئی فلاw ڈال دینا ہے کہ 1 سیکنڈ سے پہلے جب ذرا چینج ہوگا تو وہ بحال ہو جائے. ٹھیک ہے. تو میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب, میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب, اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ ہے جی اس وقت کی صورتحال. اصل خبر جو ہے وہ تو رہ ہی گئی, چلیں وہ بھی بیان کر دیتے ہیں. اصل خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری سے ملنے کی کوشش کی تھی پی ایم ایل این کے لیڈر نے, اور انہیں یہ بتانے کی کہ ہم جو ہے وہ 12 اگست کو اسمبلی توڑنے والے ہیں, اور آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں یا ان کے والد جناب آصف علی زرداری صاحب, ان کے ہینڈ پکڈ راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت جو ہے وہ قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں. اور اگر راجہ پرویز اشرف صاحب نہ چاہیں تو جناب وہ پھڈا ڈال سکتے ہیں نا. ادھر سے چاچو جو ہے وہ صدر کو تجویز بھیجے اسمبلی توڑنے کی, ادھر سے وہ اٹھ کے اس کے پاس چلا جائے تو وہ تو پہلے تیار بیٹھا ہوا ہے پھڈا ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچیں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, مطلب وہ پھڈا ڈال دیں, تو اس لیے ان سے پوچھنا ضروری تھا. تو انہوں نے کہا وہ خود تو نہیں دستیاب ہوئے اور خود تو اس میٹنگ کے لیے تشریف نہیں لائے, لیکن انہوں نے نمائندے بھیج دیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسمبلی آپ نے توڑنی ہے 12 اگست کو نہیں 10 اگست کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسمبلی مدت پوری کر کے ڈیزالو ہو تو 60 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں, اور اگر اسمبلی کو توڑ دیا جائے تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں. 90 دن تک الیکشن ہونے ہوتے ہیں. یہ تو آئین کے اندر واضح لکھا ہے. صوبائی اسمبلیوں کا معاملہ جو ہے وہ ذرا وہ ہے جس کا سہارا لے کے حکومت نے 2 صوبوں کے اندر انتخابات نہیں کروائے. اب جناب یہ صورتحال ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 3 ماہ ملیں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے 3 ماہ ملیں, کیئر ٹیکر میں وہ اپنی مرضی کے لوگ لے کے آئیں, اور ان کے ذریعے پھر ساؤتھ پنجاب سے اور ویسٹ پنجاب سے وہ لوگوں کو گھیر کے پیپلز پارٹی میں شامل کریں. ریاض ملک صاحب سے اربوں روپے کی کمٹمنٹ ہو چکی ہوئی ہے, جو وہ ان لوگوں کے جو ساؤتھ پنجاب میں یا ویسٹ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے, ان کے اوپر وہ فائنانسنگ کریں گے. جناب زرداری صاحب کا خیال ہے کہ اگر 12 سے 15 سیٹیں انہیں پنجاب سے مل جائیں قومی اسمبلی کی, تو وہ جوڑ توڑ کر کے مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. خواہشیں جو ہیں نا, اف دا وشز آر ہارسز, ٹھیک ہے, وہ کیا انگریزی کا محاورہ ہے جی, نیچے آگے لکھیے گا. تو خواہشوں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے. آپ کے کیس میں تو دم نکلے ہی ہو سکتا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت میں نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. زرداری صاحب خواہشوں پہ کوئی حرج وہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی دوسرے فریق نے رنگ کے اندر کودنا ہے. اگر آپ نے ریسلنگ دیکھی ہو تو ایک فریق آگے تو بڑیاں چھالاں مارتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, ہاں کر کے کہتا ہے میں توڑ کے رکھ دیا گا میں کر کے, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں آپ. ابھی دوسرا فریق نہیں آیا. ٹھیک ہے, میاں جب وہ آئے گا لا کے پتہ جائے گا. اے گوہر بٹ کہنا جی, ہاں میں نہیں کہہ رہا. میاں جب ابھی میاں صاحب نے انٹری ڈالنی ہے, ٹھیک ہو گیا, اور ہماری اطلاع کے مطابق کو میاں صاحب نے 14 اگست اپنی واپسی کی تاریخ رکھی ہوئی ہے, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ جولائی کے اندر بھی واپس لینڈ ہو سکتے ہیں. دیکھیں بڑے دیر سے میاں صاحب کی واپسی کی تاریخیں ہو رہی ہیں, اور آخری خبروں تک انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو لندن بھی طلب کر لیا ہے, اور وہ لندن روانہ ہو گئے ہیں. وہ جو کل ان کا نام نہیں آیا اس کے اوپر ہم پھر بات کرتے ہیں, لیکن فی الحال اس ولاگ سے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.